بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ یہ لوگ بشرا بیگم اور میری تذلیل کرنا چاہتے ہیں: عمران خان۔ تیسری عالمی جنگ کے بارے میں روس نے پھر خبردار کر دیا۔ ترکیہ میں دوبارہ ووٹنگ کا امکان۔ ہم جنگوں کے سائے میں زندہ نہیں رہ سکتے: اسرائیل۔ گمراہ کرنے کی سیاست نہیں چلے گی: پرینکا گاندھی۔ حکومت بے بس ہے، لوگ گیٹ پھلانگ رہے ہیں: چیف جسٹس۔ چیف جسٹس اور عمران خان کی تصاویر پر جوتے مارے گئے۔ سبزیاں اور پھل واک یا جوگنگ کا متبادل؟ تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ عمران خان نے کہا ہے کہ لندن پلان کے تحت بغاوت کا قانون استعمال کر کے مجھے اگلے 10 سال تک جیل میں رکھنے کا منصوبہ سامنے آ گیا ہے۔ جب میں جیل کے اندر تھا تو تشدد کا بہانہ بنا کر انہوں نے جج، جیوری اور جلاد کا کردار ادا کیا، تاہم اب منصوبہ یہ ہے کہ بشرا بیگم کو جیل میں ڈال کر میری تذلیل کی جائے اور مجھے اگلے 10 سال تک جیل میں رکھنے کے لیے بغاوت کے قانون کا استعمال کیا جائے۔ بعد میں پی ٹی آئی کی قیادت اور کارکنوں کے پاس جو کچھ باقی رہ جائے گا اس کے خلاف مکمل کریک ڈاؤن کیا جائے گا اور آخرکار وہ پاکستان کی سب سے بڑی اور واحد وفاقی جماعت پر پابندی لگا دیں گے، جس طرح انہوں نے مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ پر پابندی عائد کی تھی۔ جان بوجھ کر نہ صرف پی ٹی آئی کارکنوں بلکہ عام شہریوں پر بھی تخریب کاری کی جا رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میڈیا کو مکمل طور پر کنٹرول اور دبایا جاتا ہے۔ گھروں کو توڑا جا رہا ہے اور بے شرمی کے ساتھ پولیس خواتین کے ساتھ بدسلوکی کر رہی ہے۔ چادر اور چار دیواری کے تقدس کو کبھی بھی اس طرح پامال نہیں کیا گیا جس طرح ان مجرموں کے ذریعے کیا جا رہا ہے۔ یہ لوگوں میں اتنا خوف پیدا کرنے کی دانستہ کوشش ہے کہ جب وہ کل مجھے گرفتار کرنے آئیں تو لوگ باہر نہیں آئیں گے۔ سپریم کورٹ کے باہر جے یو آئی ایف کا ڈرامہ صرف ایک مقصد کے لیے کیا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو نظر انداز کیا جائے تاکہ وہ آئین کے مطابق فیصلہ نہ دیں۔ میں اپنے خون کے آخری قطرے تک حقیقی آزادی کے لیے لڑتا رہوں گا، کیونکہ میرے لیے موت ان بدماشوں کا غلام بننے سے بہتر ہے۔ کہ میں اپنے تمام لوگوں پر بھی زور دیتا ہوں کہ وہ یاد رکھے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ جن ممالک میں نا انصافی ہوتی ہے اور جنگل کا قانون نافذ ہوتا ہے، وہاں زیادہ دیر زندہ نہیں رہا جا سکتا۔ روس نے تیسری عالمی جنگ کے بڑھتے ہوئے خطرات پر سخت خبردار کرتے ہوئے تاکید کی ہے کہ اس جنگ میں کوئی بھی فاتح نہیں ہوگا۔ یوکرین کے امریکی اور یورپی آقاؤں کی جانب سے روس کے مقابلے میں یوکرین کو ہر طرح کے بھاری مقدار میں اسلحے فراہم کیے گئے اور حقیقت یہ ہے کہ وہ یوکرین کو تیسری عالمی جنگ کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ روس اس وقت اپنے قومی اقتدار اعلیٰ اور سالمیت کے تحفظ کی جنگ لڑ رہا ہے اور اس پر دسیوں لاکھ لوگوں کے جانی تحفظ کی بھاری ذمہ داری ہے۔ نیٹو تنظیم یوکرین کے ذریعے تیسری عالمی جنگ کی آگ بھڑکانے کی کوشش کر رہی ہے، جبکہ اس جنگ کا اختتام بہت مشکل ہو جائے گا۔ امریکہ کے ساتھ سابق صدر ٹرمپ نے بھی حال ہی میں تیسری عالمی جنگ کے آغاز کا خطرہ بڑھنے کے سلسلے میں سخت انتباہ دیا تھا اور کہا تھا کہ جس طرح سے امریکہ آگے بڑھ رہا ہے، امریکہ کو بھی جلد ہی تیسری عالمی جنگ میں الجھنا پڑ جائے گا اور یہ ایسی حالت ہے کہ امریکہ کے پاس ضرورت بھر کے بھی ہتھیار موجود نہیں ہیں۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے روس کی امن تجویز کو مسترد کرتے ہوئے یوکرین کو زیادہ سے زیادہ ہتھیار فراہم کر کے اس جنگ کو طول دینے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ اس طرح یوکرین کو اب تک 165 ارب سے زائد ڈالر کی فوجی امداد فراہم کی جا چکی ہے۔ ترکیہ کے صدارتی اور پارلیمانی انتخابات کے ابتدائی نتائج کے مطابق صدر رجب طیب ایردوان سمیت کوئی امیدوار واضح برتری حاصل نہیں کر سکا۔ صدر رجب طیب ایردوان کو مخالف امیدواروں پر برتری حاصل ہے۔
تاہم ان کے 50% ووٹ حاصل کرنے کا امکان نہیں ہے۔ نتائج میں صدر رجب طیب اردوان نے 49.34% ووٹ لے کر آگے ہیں، جبکہ ان کے مخالف امیدوار 45% ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں۔ ترکیہ میں صدر بننے کے امیدوار کو 50% سے زائد ووٹ حاصل کرنا ہوتے ہیں۔ کسی بھی امیدوار کے 50% سے زائد ووٹ نہ لینے پر 28 مئی کو انتخابات کے دوسرے مرحلے میں فیصلہ ہوگا۔ دوستو، ترکیہ کی تاریخ میں پہلی بار 24 پارٹیاں اور 151 آزاد امیدوار انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں، جبکہ رجسٹرڈ ووٹر کی تعداد 6.5 کروڑ سے زائد ہے۔ اب 28 مئی کو انتخابات کا دوسرا مرحلہ، جسے رن آف الیکشن بھی کہا جاتا ہے، منعقد ہو رہا ہے۔ اس مرحلے میں پہلے مرحلے سے سب سے زیادہ ووٹ لینے والے 2 امیدواروں میں مقابلہ یعنی رن آف الیکشن ہوگا۔ یاد رہے کہ 2003 سے ترکیہ کے اقتدار پر مضبوط گرفت رکھنے والے طیب رجب اردوان اس مرتبہ معمولی فرق سے 50% ووٹ حاصل نہ کر سکے۔ اردوان نے 10 سے زیادہ مرتبہ انتخابات میں کبھی شکست نہیں کھائی۔ ترکیہ میں 100 سال میں پہلی مرتبہ کوئی الیکشن دوسرے مرحلے کی طرف جا رہا ہے۔ اردوان انتخابات میں وہ نتائج حاصل نہیں کر سکے جو وہ چاہتے تھے۔ اسرائیلی حکومت کے سابق وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ اس جنگ میں اور اس جنگ کے درمیان زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ انہوں نے جنوبی علاقوں میں مزاحمتی تنظیموں کی مضبوطی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ مقبوضہ علاقوں میں پے در پے جنگوں کے حالات میں رہنا ناممکن ہے۔ مقبوضہ سرزمین کے باشندے شمال اور جنوب سے مزاحمتی تنظیموں کے محاصرے میں ہیں۔ اس جنگ اور اس جنگ کے درمیان زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ کرناٹک کے انتخابی نتائج سامنے آنے کے بعد پرینکا گاندھی نے کہا ہے کہ کرناٹک کے عوام نے اپنی توجہ مقامی مسائل پر مذکور رکھی اور بدعنوان حکومت کو بے دخل کرنے کا عزم کیا۔ ہماچل کے بعد کرناٹک نے ثابت کر دیا ہے کہ گمراہ کرنے کی سیاست نہیں چلے گی۔ پرینکا گاندھی نے کہا کہ یہ انتخاب کانگریس کے قومی صدر ملک ارجن اور راہل گاندھی کی قیادت میں لڑا گیا، جس کے نتیجے میں کرناٹک میں عوام نے کانگریس کو اکثریت سے فتح دلائی۔ مانا جا رہا ہے کہ کرناٹک میں کانگریس کی جیت سے نہ صرف کانگریس خوش ہے بلکہ دیگر پارٹیوں نے بھی محسوس کرنا شروع کر دیا ہے کہ 2024 میں مودی کا قلعہ ہل سکتا ہے۔ کانگریس کی جیت کے فوراً بعد کیجریوال کی ٹھاکرے سے ملاقات کے کئی معنی نکالے جا رہے ہیں۔ شیو سینا عام آدمی پارٹی کو ساتھ لے کر کچھ بڑا کر سکتی ہے۔ کرناٹک کے عوام نے دکھایا ہے کہ عوام آمریت کو شکست بھی دے سکتی ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنے ریمارکس میں کہا ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ عدالت بھول گئی ہے کہ 90 دن کی میعاد آئین کی بنیاد ہے؟ ہمیں سیاست کے بارے میں نہیں معلوم اور نہ جاننا چاہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آئین میں موجود بنیادی حقوق پر کیسے عمل ہوگا۔ اس وقت بال اٹارنی جنرل آپ کی کورٹ میں ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ امید کرتے ہیں کہ مذاکرات دوبارہ شروع ہوں گے اور کوئی حل نکل آئے گا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ ہمارے پاس کل اہم کیس کی سماعت ہے، کیوں نہ یہ سماعت اگلے ہفتے تک ملتوی کر دیں۔ ادارے سیریس تھریٹس کے اندر ہیں۔ میرا مشورہ ہے کہ پرامن ماحول کے لیے کردار ادا کریں۔ آج دیکھ لے حکومت بے بس ہے، لوگ گیٹ پھلانگ رہے ہیں۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ میں ہی وہ پہلا شخص تھا جس نے مذاکرات کی بات کی۔ مذاکرات بالکل ہونے چاہیے، دونوں جانب سلجھے ہوئے لوگ ہیں۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ اٹارنی جنرل صاحب آپ مذاکرات دوبارہ کیوں شروع نہیں کرا سکتے، جس پر اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ حکومت نے سنجیدگی سے مذاکرات میں حصہ لیا تھا، مذاکرات تحریک انصاف نے ختم کیے تھے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ امید کرتے ہیں کہ مذاکرات دوبارہ شروع ہوں گے اور کوئی حل نکل آئے گا۔ اٹارنی جنرل صاحب آپ کو آگے آنا ہوگا، اپنے موکل کو بتا دیں، ہم دونوں فریقین سے امید رکھتے ہیں کہ ماحول بہتر ہوگا۔ پی ٹی آئی کی جانب سے وکیل علی ظفر نے کہا کہ پچھلے ہفتے نام کی جمہوری حکومت نے سابق وزیر اعظم کو احاطہ عدالت سے گرفتار کیا۔ اس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس کے بعد کیا ہوا۔
گرفتاری کے معاملے کو عدالت نے درست قرار دیا تھا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ان سب چیزوں کو چھوڑیں، مذاکرات دوبارہ شروع کریں۔ بال حکومت کی کورٹ میں ہیں، حکومت مذاکرات کی دعوت دے تو علی ظفر بھی اپنی قیادت سے بات کریں گے۔ ملک میں کاروبار کا پہیہ رک گیا ہے، موٹر وے پر سفر کیا کچھ نظر نہیں آیا کیونکہ لوگوں کا کاروبار ختم ہو چکا ہے، معیشت منجمد ہے، لوگ باہر نہیں نکل رہے، چپ ہو کر بیٹھ گئے ہیں۔ باہر شدید پرتشدد ماحول ہے، اگر تفریق زدہ معاشرہ ہوگا تو انتخابات کے نتائج کون قبول کرے گا؟ حکومتی اتحاد پی ڈی ایم کا سپریم کورٹ کے باہر دھرنا جاری ہے، جس میں مریم نواز اور مولوی فضل الرحمان بھی پہنچ چکے ہیں۔ کارکن احتجاج اور دھرنے کے لیے صبح ہی سے وفاق دارالحکومت کے ریڈ زون میں داخل ہو کر سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کر رہے تھے۔ پی ڈی ایم کا کارکن گیٹ پھلانگ کر ریڈ زون میں داخل ہو گیا اور نعرے لگاتا رہا۔ عدالت عظمیٰ کے باہر پہنچے جہاں ایف سی اور پولیس اہلکاروں نے انہیں روکنے کی کوشش کی۔ سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کے لیے آنے والے کارکنوں کو روکنے کے لیے پولیس اور ایف سی کی بھاری نفری پہلے ہی الرٹ کر دی گئی تھی، جبکہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے شاہراہ دستور کو بھی عارضی طور پر ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ مظاہرین نے سپریم کورٹ ججز گیٹ کے سامنے سٹیج لگا لیا، جہاں سے احتجاج شریک جماعتوں کے رہنما تقریر کر رہے تھے۔ عمران خان کے خلاف نعرے بازی بھی کی گئی۔ پیپلز پارٹی کی کارکن کی جانب سے چیف جسٹس اور عمران خان کی تصاویر والا بینر جلا دیا گیا، جبکہ کارکنوں کی جانب سے دونوں کی تصاویر پر جوتے بھی مارے گئے۔ جماعتوں کے کارکن اسلام آباد میں دھرنے کے لیے گزشتہ شب ہی مختلف شہروں سے بڑی تعداد میں روانہ ہوئے تھے۔ کارکنوں نے کچھ مقامات پر احتجاجی ریلیوں کی شکل میں چیف جسٹس کے خلاف اور پاک آرمی کے حق میں نعرے بازی بھی کی۔ کارکنوں کو کئی مقامات پر ناشتے میں حلوہ، چنے اور نان پیش کیے گئے۔ عوامی نیشنل پارٹی احتجاج میں شرکت نہیں کر رہی۔ دوسری جانب وفاقی دارالحکومت میں دفعہ 144 نافذ ہے، جبکہ اہم تنصیبات اور عمارتوں کی سیکیورٹی کے لیے فوج پہلے ہی تعینات ہے۔ امریکہ میں کیے گئے ایک سروے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ وقت کی قلت یا کسی اور وجہ سے اگر آپ واک یا جاگنگ نہیں کر سکتے تو سبزیوں اور پھلوں کے استعمال سے اس کا جزوی ازالہ ضرور کیا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے خیال کیا جاتا تھا کہ دنیا کو کوئی نسخہ اور قیمتی دوا بھی جسمانی ورزش یا تیز قدمی کے برابر نہیں ہو سکتی، تاہم بعض شواہد کی بنا پر معلوم ہوا ہے کہ سبزیوں اور پھلوں کا استعمال بھی اس ضمن میں جزوی طور پر مفید ثابت ہوتا ہے۔ اس ضمن میں ہارورڈ یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے کہا ہے کہ اگر آپ روزانہ پھل اور سبزیوں کی کچھ مقدار باقاعدگی سے کھا رہے ہیں تو یہ ہزاروں قدم چلنے کے برابر ثابت ہوتا ہے۔ اس طرح غذا جاگنگ کے فوائد فراہم کر سکتی ہے، تاہم اگر آپ پھل اور سبزیاں کھاتے ہوئے واک بھی کرتے ہیں تو اس سے شاندار جسمانی اور ذہنی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ سائنسدانوں کے کل 2300 افراد کا جائزہ لیا۔ انہوں نے دیکھا کہ روزانہ 4000 قدم پیدل چلنے والے افراد پھلوں اور سبزیوں والی غذا کھانے والوں کے جسم میں آکسیجن کی مقدار اور دل کی صحت یکساں پائی گئی۔ یہ اچھی خبر ان لوگوں کے لیے ہے جن کی روزمرہ مصروفیت انہیں تیز قدمی کا وقت نہیں دے سکتی۔ اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ پھل اور سبزیاں ریشے دار یعنی فائبر غذائیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ پھل اور سبزیاں ریشے دار یعنی فائبر غذائیں ہیں۔ ان میں جسم کے لیے مفید کیمیائی اجزاء اور اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں جو سر سے پیر تک کے لیے مفید ہوتے ہیں۔ تحقیق کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر دن میں 4 سے 5 مرتبہ تھوڑی تھوڑی مقدار میں پھل اور سبزیاں کھائی جائیں تو اس کے فوائد عین واک یا جاگنگ جیسے ہو سکتے ہیں۔ چائنا نے جوہری توانائی کی مدد سے اپنا مصنوعی سورج تیار کر لیا ہے جو صاف توانائی کا ایک طاقتور اور لامحدود ذریعہ مہیا کرے گا۔ HL2M چائنا کی سب سے بڑی اور جدید ترین فیوژن تجرباتی ریسرچ ڈیوائس ہے اور سائنسدانوں کو امید ہے کہ یہ اعلیٰ ممکنہ طور پر سبز توانائی کے ایک طاقتور ذریعے کو کھول سکتا ہے۔ یہ ڈیوائس ایک طاقتور مقناطیسی میدان استعمال کرنے کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے تاکہ وہ گرم پلازما کو 150 ملین سینٹی گریڈ کے درجہ حرارت پر گرم کر سکے۔
جو سورج کی تپش سے 10 گنا زیادہ گرم ہے۔ اس میں پیدا ہونے والی شدید گرمی اور طاقت کی وجہ سے اسے مصنوعی سورج کہا جاتا ہے۔ بھارتی ریاست مدھیہ پردیش میں خاتون نے اپنے شوہر سے علیحدگی کے لیے درخواست دائر کی، جس میں موقف اختیار کیا گیا کہ مجھے اپنے شوہر میں بھوت دکھائی دیتا ہے۔ خاتون کا کہنا تھا کہ جب بھی ان کا شوہر کمرے میں داخل ہوتا ہے تو اسے بھوت نظر آتا ہے۔ خاتون کے مطابق اسے خدشہ ہے کہ کہیں وہ مجھے مار نہ دے، اس لیے وہ اپنے شوہر سے علیحدگی چاہتی ہے۔ اس جوڑے کی شادی دوستو 2018 میں ہوئی تھی۔ بیوی نے جب سے یہ بات شوہر کو بتائی ہے تو دونوں کے درمیان جھگڑے ہونے لگے ہیں، اس لیے وہ اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ دوستو مزے کی بات یہ ہے کہ خاتون نے شوہر سے ہرجانہ بھی مانگا ہے اور اس کے لیے اس نے الگ سے کیس دائر کیا ہوا ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔